نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم فقهني في الدين وعلمني من التعبير. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اکرموا اصحابی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لج پال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک. وہ دینے پہ آئے، پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے، پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معزز وقرات، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم عقیدے کے ایک بڑے اہم مسئلے عظمت صحابہ کے عنوان پہ جمع ہیں. اصحاب محمد کا تعارف بھی ضروری ہے، اصحاب محمد کی عظمت کو سمجھنا بھی ضروری ہے. لوگوں، خوش نصیب ہستیاں جنہیں حالت ایمان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات ہے اور پھر ان کی زندگی کی شام بھی اسی حالت میں ہو گئی، انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے.
یاد رکھیے اصحاب محمد اپنی مرضی سے دین میں نہیں آئے، یہ تیرا میرا انتخاب نہیں، یہ کائنات کے رب کا انتخاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں، ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ کائنات کے رب نے پوری دنیا کے دلوں کو دیکھا، سب سے عمدہ اعلیٰ دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ ثم نظر الی قلوب العباد، کائنات کے رب نے پھر لوگ دنیا کے دلوں پہ نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مایا پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کو دنیا کے اندر سب سے بہترین عمدہ دل دیکھا، مایا فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت ان کے ساتھ کے لیے، ان کے ساتھ معاونت کے لیے اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جنہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ دو باتیں عقیدے کی سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہر صحابی کی انفرادی اور شخصی حیثیت ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اصحاب محمد کو یہ شرف حاصل ہے، اللہ نے معاف بھی کر دیا ہے، اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا ہے۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اور یہ قرآن کا واضح دو ٹوک فیصلہ ہے، اور یہ بات میری ذاتی نہیں، اگر نہ سمجھ آئے تو قرآن کے دو مقام پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کائنات کے رب کا وعدہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، لوگوں یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ اپنے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا، نہ اللہ اپنے نبی کے ساتھیوں کی عزت پہ حرف آنے دے گا۔ قیامت والے دن رسوائی سے حفاظت ہی کامیابی ہے، جنت ہے، جہنم میں جانا سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ نہ اپنے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا، نہ اپنے نبی کے یاروں کی عزت پہ حرف آنے دے گا۔ اگر بات دوسرے انداز سے کروں تو صحابہ اکرام میں اگرچہ درجہ بندی ہے، اللہ نے اس درجہ بندی کو بیان کر کے بھی یہ عقیدہ سمجھایا ہے، ایمان اور لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ لوگوں، کوئی میرے نبی کا صحابی فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، اس نے اپنے اللہ کی استطاعت میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، مایا وہ مکے سے پہلے کا ہو بعد کا، کوئی شک نہیں ہے مکے سے پہلے والوں کو جو درجات مقام حاصل ہے، پوری امت میں سب سے حضرت بکر ہیں، پھر عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے رضی اللہ عنہم، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، یہ جو ہے بدر والے، احد والے، پھر میرے نبی محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خندق والے، پھر خیبر والے، فتح مکہ، پھر فتح مکہ کے بعد والے۔ اللہ نے اگرچہ اصحاب محمد میں درجہ بندی رکھی ہے، لیکن فرمایا لوگوں یاد رکھو فتح مکہ سے پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو صحابی رسول ہے وہ مکے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن سے سوال کیجئے، پوچھئے قرآن سے، اللہ تیری کلام کے اندر اصحاب محمد کے لیے ایک اعزاز ہے، اللہ انہیں حسنہ عطا کرے گا، یا اللہ یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ سورہ انبیاء ہے، فرمایا لوگوں ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، لوگوں جس انسان کے پاس یہ حسنہ والا اعزاز یا سرٹیفکیٹ ہے، یاد رکھنا وہ جہنم سے محفوظ ہے، جہنم سے اللہ نے دور کر دیا ہے۔ یا اللہ وہ جہنم سے کتنا کو دور ہے؟ فرمایا لا یسمعون حسیسها، مایا جہنم میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، مایا انہیں جہنم کی آواز اور آہٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اصحاب محمد سب کے سب جنتی ہے، صحابہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحابی جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اصحاب محمد جو ہیں یہ مغفور ہیں، اور یہ بات بھی سمجھتے چلے جانا، درجات تین ہوا کرتے ہیں، ایک ہے معصوم ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ مغفور ہوتا ہے، اور ایک محفوظ ہوا کرتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے کہ جس سے غلطی ہونا ممکن نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون
یفعلون ما یؤمرون، معصوم وہ ہوتا ہے جہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. جیسے فرشتے رب نے معصوم بنائے، نبیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا. نبی انسان ہیں لیکن اللہ نے گناہ سے محفوظ رکھا ہے. اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہونے کے ناطے اگرچہ غلطی خطا ہوئی ہے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اس لیے اصحاب محمد جو ہے وہ مغفور ہیں. یہ انفرادی حیثیت میں بھی سب جنتی ہیں. اگر بات کروں اجتماعی حیثیت کی، لوگوں یہ عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ لینا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الجماعت معصوم ہے. انفرادی حیثیت میں غلطی ہو سکتی ہے، من حیث الجماعت محفوظ ہیں. کیونکہ اگر من حیث الجماعت معصوم نہ ہو تو کعبہ کے رب کی قسم معیار ایمان نہ بن سکتے. اجماع صحابہ جو ہے وہ حجت نہ بن سکتا. آمنو کما آمن الناس، اللہ نے ان کو معیار ایمان بنایا. ان کی مخالفت کو اللہ نے جہنمی جو جہنم کا مستاق قرار دیا. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی، جو حق واضح ہونے کے بعد بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نبی محمد کا دور ہے، نزول قرآن کا دور ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کا دور ہے اور جماعت صحابہ ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نولیہ ما تولی، وہ جدھر منہ اٹھا کے جائے گا ہم بھیج دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو صحابہ محمد کے اجماع کا، ان کے اتحاد کا مخالف ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں جائے گا. لوگوں دوسری بنیادی بات بھی سمجھ لیجئے، یاد رکھنا اصحاب محمد جو ہیں وہ جو ہے تاریخی ہستیاں نہیں ہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ہستیاں ہیں. آج امت کے اندر ایک بدترین فتنہ ہے، لوگ مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ آور ہیں لیکن بزدل کمینے جرت نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت سے وہ رب کے قرآن پہ حملہ کریں. مسلمان زبان گدی سے کھینچ لے گا، مسلمان ایسے لعین کا سر تن سے جدا کر دے گا. اس لیے بزدل ہیں، قرآن پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے. پتہ ہے مسلمان کے ایمان کا جو انداز ہے، مسلمان شاتم رسول کو برداشت نہیں کرے گا. اس لیے بدبختوں نے ایک چورستہ اختیار کیا کہ اصحاب محمد پہ حملہ آور ہیں. ایسے ایسے بھی بدبخت دنیا میں گزرے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے محقق کہنے والے، اور ان بد نصیبوں کو اگر آپ پڑھیں گے ساری زندگی کا نچوڑ، خود لکھنے والا بدنصیب ایک لکھتا ہے، کہتا ہے میرے سارے خطبات کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ صحابہ کی عظمت کا قابوس اپنے دماغ سے اتار دو. یہ جو صحابہ کا شان مقام عظمت ہے یہ دماغ سے نکال دو. ایمان سے بتاؤ جس بدبخت جو ہے بدبخت انسان کی سوچ یہ ہے کہ احترام صحابہ، ادب صحابہ، اصحاب محمد کا جو ہے وقار اس کو چھوڑ دو. ایمان سے بتلائیے اس بدبخت کے بے ایمان ہونے میں کا شبہ باقی رہ جاتا ہے. گو لوگ اسے جالوی کہیں یا غیر جالوی کہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں تک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ بنیادی فرق ذہن میں رکھیے گا. اصحاب محمد جو ہیں وہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں کہ تاریخ کے پیمانے لے کے کبھی تبری لے کے بیٹھ جا، کبھی جو ہے مسعودی کو لے کے بیٹھ جا، کبھی جو ہے البدایہ لے کے بیٹھ جا. تاریخ کی بے سند اور غیر مستند روایتوں کی بنا پہ اصحاب محمد کی کردار کشی بھی آ جائے، یہ سب سے بڑی جہالت حماقت ہوگی. اصحاب محمد جو ہے وہ تاریخی لوگ نہیں، وہ قرآنی لوگ ہیں. یہ فرق ذہن میں رکھنا. ہمیشہ گمراہی رستہ تب پکڑتی ہے جب کسی ہستی شخصیت جو ہے اس کے مقام کا تعین نہیں ہوتا. اب سوال کرو کہ عارفی صاحب آپ نے یہ جو بات کہی ہے اگر اس کی دلیل مانگے، کعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن بھرا پڑا ہے اس بات کی دلیل کے اوپر کہ اصحاب محمد جو ہیں وہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، اصحاب محمد قرآنی لوگ ہیں.
اور بات دلیل کیا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر بات آئی ہے تو ذرا دلیل سے یہ بھی سمجھ لینا۔ اگر بات کروں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے کہا کاتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کائنات کے رب نے کیا ہے۔ اگر پوچھو گے اللہ ان کی سیرت و کردار کیسی ہے، پرہیزگاری نیکی میں ان کا معیار کیا ہے، قرآن اعلان کر کے کہے گا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَهُوَ بِهَا، وہ یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، اللہ نے تقوی پرہیزگاری ان کے ساتھ جوڑ دی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے متقی ہیں اور تقوی کے اہل بھی یہی لوگ ہیں۔ اگر پوچھو گے اللہ ہمیں اصحاب محمد کے کردار پہ سوال ہے، ہمیں اصحاب محمد کا کردار چاہیے، کردار کیسا ہے؟ قرآن اصحاب محمد کا کردار بولے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لوگوں اگر پوچھو گے اصحاب محمد کے تعلقات کیسے ہیں، ان کے آپس کے اندر مراسم کیسے ہیں، ان کی دوستیاں کیسی ہیں، ان کی رشتہ داریاں کیسی ہیں، ان کے باہمی تعلقات کیسے ہیں، اور یہ تجھے تبری نہیں بتائے گا، یہ تجھے جو ہے مسعودی نہیں بتلائے گا، یہ تجھے جو ہے کوئی اور جو ہے وہ کسی جو ہے گمراہ کی جو ہے تاریخ نہیں بتائے گی۔ قرآن سے پوچھ اللہ مجھے صحابہ محمد کا تعلق چاہیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ تعلق کیسے ہے، کیونکہ معاشرے میں مسائل آئیں گے، لوگ اسے عمار لے کے آئیں گے، کوئی جنگ جمل لے کے بیٹھے گا، کوئی جنگ صفین بھی آئے گا، اس لیے پہلے بنیاد سمجھ لے کہ قرآن نے صحابہ محمد جو ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دنیا میں نہیں آئے، اور ان کے کردار کے چرچے اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیے تھے۔ ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، صحابہ نبی محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے کردار کی عظمت، ان کے مرتبہ مقام کی عظمت، ان کے ظاہر و باطن کی گواہی، ان کے عظمت اور ان کے مقام کا مرتبے کا بیان اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا۔ نہ سمجھ آئے قرآن کھولیے، اللہ نے تعلقات بیان کیے، کہا لوگوں یاد رکھنا میرے نبی کے خلفاء ہوں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، اہل بیت ہوں، عمومی صحابہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، بات آئی ہے تعلقات کی، یہ ہستیاں اخباری نہیں ہیں، یہ ہستیاں تاریخی نہیں ہیں، ان کے تعلقات کو قرآن سے سمجھ، قرآن نے تعلقات کو سمجھایا ہے۔ مایا رحماؤ، یہ دشمن نہیں ہے، یہ مخالف نہیں ہے، ان میں عداوت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ دست و گریبان ہونے والے نہیں ہیں، یہ مفادات پہ لڑنے والے نہیں ہیں۔ اشداء الکفار رحماء بینہم، اگر پوچھو گے اللہ اصحاب محمد کا ظاہر کیسا ہے، مَا تراہم رکعا سجدا، اگر تو نے ان کا ظاہر پوچھنا ہے کہ ان کا کردار کیسا ہے، مایا ظاہر کی بات کرو گے تمہیں رکوع میں ملیں گے، تمہیں سجدے میں ملیں گے، ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی۔ اگر پوچھا اللہ ظاہر کیسا ہے، مایا تراہم رکعا سجدا، ظاہر میں کبھی تمہیں رکوع میں ملیں گے، کہیں سجدے کے اندر ملیں گے۔ یا اللہ چلو یہ تو عام لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے، اللہ بات تو دل کی ہے، وہ جہاں جو مرکز ایمان ہے، اللہ ان کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، سوچ کیسی تھی، مقصد کیا تھا، ان کے دل میں خیال کیا تھا، ان کے دماغ میں چلتا کیا تھا، اللہ ان کا ذرا باطن بھی بیان کر دے، پتہ چلے ان کے دل میں کیا تھا۔ کوئی ظالم رافضی یہ نہ کہہ دے کہ معاذ اللہ وہ دنیا پرست تھے، وہ دنیا کے لڑتے تھے، اللہ ان کا باطن کیسا تھا۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، ظاہر کی بات سمجھ لو، وہ نماز پڑھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، باطن کی پوچھتے ہو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں ان کا تو مطمع نظر یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کچھ نہیں چاہیے، سارا کچھ لٹا دے، گھر بار، میوے بچے، مال دولت، ہر چیز قربان کر دی، یہ جہاں دی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا، ان کا تو مقصد یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ، یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ یہ اصحاب محمد ہیں جن کے باطن کی گواہی قرآن دیتا ہے، وہ دنیا چاہتے ہی نہیں، وہ دنیا کے پجاری نہیں، دنیا ان کا مطمع نظر ہی نہیں، وہ تو رب کی رضا چاہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ
برضوانہ، اللہ ان کے چہرے کی حالت تو بیان کر دے۔ اللہ نو تو نے تو جنتی جنمیوں کے بھی چہرے بیان کیے ہیں۔ فرمایا میرے نبی کے یار اتنے روحانی ہیں، اتنے نورانی ہیں، چہرے ایسے جو ہیں ایمان سے منور ہے۔ مایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے صحابہ کا ایمان چہروں سے نمایاں نظر آتا ہے، ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے نشان ملیں گے، پتہ چلے گا یہ رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ مایا لوگوں یاد رکھنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اصحاب محمد کے کردار کا تذکرہ قیامت تک ہوگا۔ مایا یہ تو قیامت ہے، ذرا پیچھے تو چل۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم، لوگوں تذکرے اصحاب محمد کے، تعلقات اصحاب محمد کے، کردار اصحاب محمد کا، نیتوں کے مسئلے اصحاب محمد کے، اور تذکرے دور موسیٰ میں ہو رہے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل ہے، ان کی عظمت کے تذکرے، کردار کی ظاہر و باطن کی گواہیاں اور ان کے تعلقات کی عمدگیاں اللہ دور موسیٰ میں بھی بیان کرتا رہا، اللہ نے دور عیسیٰ میں بھی بیان کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صرف ایک نہیں، ذرا حدیبیہ کا مقام پڑھ کے دیکھ لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا کس سے؟ میں ایمان والوں سے۔ یا اللہ کیوں راضی ہوا؟ اللہ کو راضی ہونے کی وجہ، لوگ تو طرح طرح کی زبانیں کھولتے ہیں، لوگوں کے رنگ برنگے تبصرے ہیں۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو اپنی مخلوق کو جانتا ہے، اللہ یعلم من خلق، مجھے پتا بندہ کیسا ہوتا ہے، بندے میں کمزوریاں کیا ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اتنا بتا دے تیرے راضی ہونے کی وجہ کیا ہے، اللہ تو صحابہ محمد پہ خوش کیوں ہے، اللہ تو نے کیا دیکھ لیا؟ ما لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مایا درخت کے نیچے جب نبی محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے تھے، نیچے ہاتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اوپر ہاتھ 1400 سے لے کے 1500 صحابہ کا، اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا لوگوں نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر عرش والے رب کا ہاتھ ہے، اور لوگوں تم ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے، ہاتھ بھی اتنے عظیم تھے، اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں کے اندر تھے، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر رب کا ہاتھ ہے، اور درمیان میں اصحاب محمد ہیں، جن کا دامن اللہ اس کے رسول سے جڑا ہوا ہے، وہ تو ہیں ہی اس کے جو ہے تو دین پہ مر مٹنے والے۔ مایا ید اللہ فوق ایدیہم، مجھے اللہ پھر تو راضی کس بنیاد پہ ہوا؟ ہاتھ تو نظر آ گئے، بیعت تو کر لی۔ فرمایا اللہ پتہ کیوں راضی ہوا؟ مایا لوگوں دیکھو، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مایا تم وہ ہاتھوں جو ہے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، لوگوں انہ علیم بذات الصدور، اور تیری نظر جسم دیکھ سکتی ہے، چہرہ جسم ظاہر دیکھتی ہے، رب باطن بھی جانتا ہے، اور رب نے باطن میں جو باطن تھا رب نے اندر بھی کھول کے رکھ دیا۔ مت میرے صحابہ کے بارے کہیں بدگمان نہ ہو جانا۔ فعلم ما فی قلوبہم، میں نے دل دیکھا، اس لیے کہا ہے لقد رضی اللہ، میں اللہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اللہ کن سے راضی ہے؟ اللہ یہ رضا کس کے لیے؟ کسی ایک فرد کے لیے؟ اللہ کسی ایک جماعت کے لیے جو مکے سے پہلے ہیں، جو گھر بار چھوڑ کے مدینے گئے، انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور جنہوں نے گھر بار قربان کیے انہیں انصار کہتے ہیں۔ اللہ تو راضی کن سے ہے؟ فرمایا سب سے راضی ہوں۔ کہا یار وہ دلیل کیا ہے؟ کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، مایا میرے نبی کی دونوں جماعتیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے مدینے میں اپنا گھر بار لوٹایا، میں سب سے راضی، جو ان کے نقش قدم پہ چلے میں اس سے بھی راضی، جو ان کو اپنا مقتدا بنائے میں اس سے بھی راضی، جو ان کی سیرت پہ چلے میں ان پہ بھی راضی، جو ان والے عقیدے پہ چلے میں ان پہ بھی راضی، جو ان سے دین لے میں ان سے بھی راضی۔ میں والذین اتبعوہم بے احسان، مایا جو ان کا پیروکار ہوگا وہ اس سعادت میں وہ بھی سار رنگا جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، اور یہ دو طرفہ رضا ہے، اور یک طرفہ محبت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے، مزہ تو یہ ہے محبوب بھی کہے مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ اللہ یہ تیری رضا ہے کیا؟ اس رضا کا درجہ کیا ہے؟ تاکہ پتہ تو چلے۔ مایا قرآن سے پوچھ اللہ اس راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں رضا ہوتی کیا ہے۔ مایا جنت سے بھی بڑا انعام رب کی رضا ہوتی ہے۔
اور جنت سے بھی بڑا انعام کو کہ دلیل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ، قرآن نے کہا رضوان من اللہ اکبر۔ عظمت صحابہ پہ آنے والوں قرآن تو پڑھو، مایا رضوان من اللہ اکبر۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ تیرا رب تو اسے راضی ہو جائے۔ جب تھا اس سے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، اور کائنات کا رب جب جنتیوں کو جنت دے دے گا، عرش پر رب پوچھے گا جنتیوں بتاؤ کہ کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی ضرورت، کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی دل کی عقا، کوئی خیال، مانگو کیا چاہتے، اللہ ہر چیز مل گئی۔ کائنات کا رب پھر ایک انعام دے گا، ایک اعزاز سے نوازے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کبھی قرآن کو توجہ سے پڑھا کرو، نبی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی سیرت سامنے رکھ کے پڑھو، پتہ چلے قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، آقا نے اللہ کائنات کا رب کہے گا او میرے جنتیوں، او میرے نبی کے پیروکاروں خوش ہو جاؤ، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور جاؤ میں رب ہمیشہ کے لیے تم پہ راضی، میں کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گا۔ جنت مل گئی ہے، نعمتیں مل گئی ہیں، اور جنت کے بعد عرش والا رب کہتا ہے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں رب کا اعلان ہے میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ اللہ راضی اور بے ایمان ناراض، کہتا جی میں تو نہیں راضی۔ اعتراض کون کرتا ہے؟ جو راضی۔ اب بتاؤ، اللہ کہتا میں راضی، اور جس کے دل میں بغض ہے صحابہ محمد کا، جس کے دل میں کینہ ہے صحابہ محمد کے خلاف، جس کے دل میں جو ہے وہ رافضیت کی غلاظت ہے، کہتا جی اللہ راضی، کہتا میں تو نہیں راضی۔ ایمان سے بتا اس بدنصیبی کی کوئی حیثیت رہے گی؟ رب نے کہا میں، یار انتخاب کس کا ہے؟ رب کا۔ اور دیکھ اسے تکلیف کس سے ہے؟ اور اسے تکلیف صحابہ محمد سے نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اصحاب عظمت صحابہ پہ آنے والوں ایک بات اور بھی سمجھ لینا، اصحاب محمد واسطہ ہیں نبی اور امت کے درمیان۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ واسطہ ہیں نبی اور امت کے درمیان۔ قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا، جمع کنہوں نے کی؟ اصحاب۔ قرآن نبی نے پڑھا، یاد کنہوں نے کیا؟ اصحاب محمد ہیں۔ قرآن نبی میں نازل ہوا، محفوظ کنہوں نے کیا؟ اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز رسول اللہ نے پڑھی، نبی نے کہا تھا اور لوگوں سلو نماز پڑھو، لیکن پڑھ کے دکھائی، کہا پڑھنی کیسے ہے؟ ما صلو کما رأیتمونی، جیسے میں نے۔ اب نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، کہا کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے مجھے دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے اصحاب محمد سے سنا، انہوں نے دیکھا میرا نبی نماز قیام کرتا کیسے، رکوع کرتا کیسے، سجدہ کرتا کیسے، تشہد پڑھتا کیسے، میرے نبی کے فرائض کیسے، نوافل کیسے، گھر کی بات کیسی، بازار کی کیسی، میرے نبی کا مسجد میں کیسا قیام، میرے نبی کے رات کی کیسی، دن کی روزے کیسے۔ مایا میرے نبی کی عبادتیں کی نبی نے، محفوظ کی کنہوں نے؟ نبی علیہ السلام حج کیا، خذوا عنی مناسککم، حج کرنے والوں حج کرنے جاتے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں میں محمد صلی اللہ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اور ہو سکتا ہے دوبارہ ہماری ملاقات ہی نہ ہو۔ یہ تو میرے برصغیر عقیدہ بن گیا نا کہ دم بدم پڑھو درود۔ حضرت بھی ہے یہاں موجود، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، نہ نبی گھروں میں آتے ہیں، نہ رسول اللہ محفلوں میں آتے ہیں، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اور کہیں گا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آج کے بعد تو میں دیکھ ہی نہ پاؤں۔ نبی دنیا میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دیکھتے نہیں ہیں، کبھی عقیدہ قرآن سے لے، رسول اللہ سے لے، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ لوگوں حج سیکھ لو، اور حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے پتہ نہیں دوبارہ ملاقات نہ ہو تو میں دوبارہ دیکھ ہی نہ سکوں۔
تو نبی علیہ السلام نے طریقے سیکھے اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے دین نازل کیا. نبی علیہ السلام پہ آیتیں آ گئیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر علیہ السلام جتنا دین آیا سارا ہی پہنچانا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر یہ مت سمجھنا کہ آپ نے رب کی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر میرے پیغمبر دین پہنچا دیجئے. حجۃ الوداع ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے امت سے، لوگوں الا هل بلغت، لوگوں میں نے دین پہنچا دیا. سب نے کہا بلا یا اللہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پہنچا دیا. ایمان والا اٹھاؤ، صحیح مسلم اٹھاؤ، اس کی دیگر کتب. نبی علیہ السلام نے انگلی آسمان پر رکھی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ بن جا جو ذمہ داری رسالت کی تو نے دی آج پوری کر کے آ رہا. اللہ دی کن کو ہے؟ یہ دین پہنچایا کن تک ہے؟ اصحاب قرآن کے محافظ اصحاب محمد، تیری عبادات کے محافظ اصحاب محمد، تیرے میرے دین کے محافظ اصحاب محمد. جب تبرہ کرے گا اصحاب محمد پہ، کوئی ظالم تنقید کرے گا اصحاب محمد پہ، ایمان سے بتا قرآن آیا تو ان کے واسطے سے، نماز آئی تو ان کے واسطے سے، حج آیا تو ان کے واسطے سے، اور دین آیا تو ان کے واسطے سے. ایمان سے بتا جب یہی قابل اعتماد نہ رہے، قرآن بچے گا؟ نماز رہے گی؟ حج رہے گا؟ یا تو دین بچے گا؟ کیوں؟ جن کو نبی سکھا کے گیا، جنہیں رب نے امین بنایا. یا اللہ کیسے لوگ ہیں؟ مایا کنتم خیرہ امہ، اللہ اصحاب محمد ہیں کیسے؟ میں نے کہا ان کو کہ یہ قرآنی شخصیات ہیں. مایا کیسے ہیں؟ مایا کنتم خیر امہ. لوگوں عرش والا رب گواہی دے رہا ہے، اور نزول قرآن کا دور ہے، قرآن کی آیت ہے، اصحاب محمد نبی محمد کے ساتھی ہے، مجلس رسول ہے، اور آسمان سے وہی آ رہی ہے. اور نبی کے ساتھیوں، اصحاب محمد نبی کے یارو، کنتم خیر امہ، پوری دنیا میں سب سے بہترین کون ہو؟ اصحاب محمد میرے نبی کے ساتھی ہو، تم سب سے بہتر ہو. ایمان سے بتا رب کہتا سب سے بہتر ہے. کتنا کمینہ ہے، کبھی کہتا خلافت چھین لی، کبھی کہتا جی دروازہ مار کے مار دیا، کبھی کہتا نہیں جی دیکھو جی فضل چھین لیا، کبھی کہتا نہیں جناب فلاں کر دیا. مجھے ایمان سے بتا تو نے قرآن میں صحابہ کو پڑھا ہی کہاں ہے؟ ابھی تو میں نے بات تھوڑی کم کی ہے، اگر بات تھوڑی سی بڑھاؤں کہ صحابہ محمد جو ہیں وہ قرآنی ہستیاں ہیں، وہ اخباری نہیں، وہ تاریخی لوگ نہیں ہیں. کعبہ کہہ میں یہ تو رسول اللہ کی زندگی تک آیا ہوں. ذرا آگے بڑھ، قرآن نے کہا ہے، اللہ نے تو بعد کے مسئلے حل کر دیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ایمان والو قرآن پڑھتے ہو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. لوگوں اللہ نظام خلافت دے گا، نظام امامت رب کا دیا نظام کون سا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قبلہم. پہلی امتوں میں بھی نبیوں کا نظام خلافت، ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا. یہاں نبی نہیں ہے لیکن یہاں خلفاء ہیں، فیکثرون. لیکن نظام کون سا؟ امامت والا کہ خلافت والا؟ قرآن سے پوچھنا، مسئلہ قرآن بتائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. نظام خلافت ہوگا، امامت. پہلے اپنا عقیدہ سوار، اپنا قبلہ سیدھا کر، قرآن سے پوچھ نظام رب نے رکھا کون سا ہے؟ خلافت والا رکھا کہ امامت والا؟ رب نے نظام امامت نہیں دیا کہ تو 12 امام بنائے، تو ان گنت لا تعداد امام بنائے. رب نے خلیفہ رکھا ہے، رب نے امام. یا اللہ خلافت کیسے پتہ کیسے خلافت صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اللہ معیار چاہیے. ہم دعویٰ کر بیٹھے ہیں اصحاب محمد قرآنی شخصیات ہے. اللہ مجھے خلافت کی صداقت چاہیے، اللہ تیرے قرآن سے چاہیے. یہاں لوگ کہتے ہیں جی غاصب ہے، لوگ کہتے ہیں جی چھین لی ہے، فلاں ہو گیا ہے. اللہ صدا مجھے خلافت کی صداقت کی دلیل چاہیے. قرآن اعلان کر کہتا ہے لوگوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ.
لوگوں خلافت کی صداقت دیکھنی ہو کہ یہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، سیدنا معاویہ رسول اللہ کے خلیفہ، ان کی خلافت صحیح ہے کہ غلط ہے، معیار قرآن دے گا۔ ان کا منہج کیسا، ان کا عقیدہ کیسا، انہوں نے جو دین نافذ کیا وہ کیسا۔ میں دو چیزیں چیک کر، یا اللہ کون سی؟ مایا کما جو ہے لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم۔ پہلا کام، ان کی خلافت کا مشن دین کا غلبہ۔ یہ کریں گے کیا خلیفے؟ ان خلفاء کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کی تلوار چلے گی، ان کا نظام چلے گا، ان کی خلافتیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں سلطہ ہوگا، ان کے پاس اختیارات ہوں گے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی، اقتدار پہ یہ براجمان ہوں گے۔ اللہ کریں گے کیا؟ پتہ چلے خلافت کیسی ہے۔ مایا والا یمکنن لہم دینہم، لوگوں وہ اپنے دین کو غالب کریں گے۔ یا اللہ دین کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، جو ابو بکر نے کیا، جو عمر نے کیا، عثمان نے کیا رضی اللہ عنہ، جو سیدنا معاویہ نے کیا، جو علی مرتضیٰ نے کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ مجھے خلفاء کے جو ہے وہ منہج کی صداقت چاہیے، ان کی خلافت کی حقانیت چاہیے۔ فرمایا والا یمکنن لہم دینہم، یہ غالب دین کو کریں گے۔ پوچھو کون سا دین؟ الذی ارتضی لہم، وہ دین غالب کریں گے جو رب نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے کون سا دین پسند کیا؟ دین اسلام۔ مایا جو ہے ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی، وہ دین کون سا غالب کریں گے؟ اور دین نبی کے بعد مرتد نہیں ہوں گے، اور نبی کے بعد حکومتوں کے لیے نہیں لڑیں گے، ان کی جنگ مفادات کی نہیں ہے، اور گواہی قرآن کی ہے۔ ان کے نبی کے بعد بھی ان کا مشن غلبہ دین ہوگا، اور دین میں بھی رد و بدل نہیں۔ الذی ارتضی، اس دین کو غالب کریں گے جو رب نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ ایمان سے بتا، رب کھول کے بتایا تجھے خلافت کیسی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھ، کہاں منکرین حدیث جو ہے نبی منکرین نے جو ہے نبوت اٹھے، جو جرائے نبوت جو ہے وہ قادیانی ٹیپ ٹولے اٹھے، جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار، کہیں پر زکوٰۃ کے منکرین آئے، وہ کافر من العرب من کفر، کوئی مرتدین۔ صدیق کی تلوار چلی، سب کا کلا کما کیا۔ لوگوں نے کہا تھا صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق درا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، فتنے بڑے ہیں، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہیں، کا مرتدین کا فتنہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے، ذرا رک جائیے۔ رسول اللہ نے اسامہ کو لشکر کا امیر بنایا، کم عمر بھی ہے، چلو اللہ کے نبی ہوتے چلے جاتے، اب تو روک دو۔ لیکن خلافت کا مشن کیا ہے؟ والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، غلبہ دین کا، دین بھی وہ والا جو رب نے ان کے لیے۔ اور کرنا گیا ہے، لوگوں نے کہا صدیق لشکر اسامہ تو روک دے۔ کہا لوگوں سن لو، لو اکلتنی الکلاب والذئاب، اور مکہ مدینے والوں، خلافت ہے، ریاض خرجہ مرکز خلافت ہے، دارالخلافہ ہے مدینہ، اور اعلان ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ اور مدینے والوں جاؤ، جسے جانا چھوڑ دو مجھے صدیق کو، جسے جانا چلا جائے۔ لو اکلتنی الکلاب والذئاب، مجھے مدینے کے بھیڑیے کھا لے، مجھے مدینے کے کتے نوچ لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے صدیق جان دے دے گا، لیکن رضی اللہ عنہ لیکن مشن رسول میں رکاوٹ نہیں آنے دے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارتضى لَهُمْ۔ پھر وہ دن بھی دنیا نے دیکھا، فتنے بھی مٹے، اسلام کی راہ بھی ہموار ہوئی، پھر وہ لشکر بھی آئے، فتوحات بھی ہوئیں، دور صدیق کا، دور عمر فاروق کا 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سدے، دور سیدنا عمر کا آیا 44 لاکھ مربع میل تک، دور سیدنا معاویہ کا آیا۔ کعبہ کے رب کی قسم، جاؤ وہ کیا سمرقند، کیا بخارا، وہ انتہائے مغرب تک، کیا مراکش، کیا تیونس، کیا جو ہے موریتانیہ، وہ انتہائے جو ہے مغرب تک جو ہے اسلام گیا۔ کہاں سے؟ وہ جناب جو ہے افریقہ سے لے کر کے تیرے سندھ تک اسلام آیا، 66 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے لہرائے۔ کنہوں نے؟ جنہیں قرآن نے کہا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ۔ کون سی ہستیاں ہیں؟ قرآن۔ آج بڑے ملیں گے جناب جی وہ فلانا کہندا ہے، وہ حدیث عمار۔ یارو ایمان سے ایک بات تو بتاؤ، کیا ہوا حدیث عمار کو؟
کہنے لگے جی وہ دیکھیں جی اس سے جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا جی دیکھو آپ کہتے یہ ہے تو لڑائی کیوں ہوئی سیدنا معاویہ کے ساتھ فلاں۔ میں نے کہا ایمان سے بتا کن کی لڑائی ہوئی تھی؟ کہنے لگا سیدنا علی کی۔ میں نے کہا ان کے بیٹے کون ہیں؟ کہنے لگا جی حسن و حسین۔ میں نے کہا ٹھہر جا، سیدنا علی کے کیس کے مدعی کون ہیں؟ تم علی کے وارث ہو کہ سیدنا حسن و حسین وارث ہے رضی اللہ عنہ؟ پہلے مجھے مقدمہ سمجھا دے تاکہ مجھے بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جنگ کس کی ہوئی؟ سیدنا علی، اور یہ جنگ جمل میں تو سیدنا علی کا معاویہ مسئلہ نہیں، وہاں تو امی عائشہ کے گھوڑے کے گرد اونٹ کے جو ہے اونٹ کے گرد لوگوں کو جو ہے مسئلہ بن گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، امی عائشہ سنا کے لے گئی۔ حالات جو ہیں وہ سیدنا عثمان کے قاتلین نہیں چاہتے تھے مسلمان امت جمع ہو جائے۔ بہرحال اختصار سے ایمان سے بتا، میں نے کہا جمل ہو یا صفین، جنگ صفین ہے، ایمان سے بتا مدعی کون ہے؟ کہا سیدنا علی۔ میں نے کہا وارث کون ہے؟ کہنے لگے سیدنا حسن و حسین۔ میں نے کہا حدیث کون سی اس کا حوالہ دیا؟ کہتا حدیث عمار۔ میں نے کہا ٹھہر جا، مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، مدعیوں سے پوچھو، تمہیں حدیث عمار آتی؟ میں نے پوچھا مجھے ایمان سے بتا سیدنا علی کو حدیث عمار کا علم تھا؟ کہنا جی پتا سی۔ میں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ کے اندر، جنگ جمل بھی ہو گئی، جنگ صفین بھی ہوئی، تحقیم بھی ہوئی، کوئی ایک موقع دکھا جہاں حدیث عمار کو سیدنا علی نے پیش کیا ہو کہ میں حق پہ ہوں، میری دلیل میرے ساتھ سیدنا عمار کھڑا ہے۔ میرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھنا، سیدنا علی نے۔ اور یارو جہاں حدیث رسول آ جاتی وہ مدعی اپنی دلیل پیش کرتا ہے، کہو گے بات سمجھ نہیں آئی، مثال سے سمجھ لو۔ دیکھو نبی علیہ السلام فوت ہوئے، ثقیفہ بنی ساعدہ، سیدنا سعد بن معاذ کا ڈیرہ، ثقیفہ بنی ساعدہ سیدنا سعد بن معاذ کا ڈیرہ، انصاریوں نے جانیں دی ہیں، پوری دنیا سے دشمنی مول لے کے انصاریوں نے جگہ دی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بدر کی جنگ ہے، پورے عالم کفر سے ٹکر لے کے دفاع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خیبر کا موقع جب خندق کا موقع آیا، پورا عالم کفر جو تھا وہ لباسہ لگا رہا تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اور مدینے والو ابھی بھی باز آ جاؤ، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کھڑے کر اسلام والے محبت کون آئے تھے؟ مدینے والے انصار، مہاجرین کا بوجھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون، بڑا اسلام کے لیے قربانیاں، قرآن نے ان کو بیان کیا۔ انصاریوں کو دعویٰ تھا یار خلافت ہمارا حق بنتا ہے، خلافت، اسی لیے تو آواز اٹھی اس کی بنی ساعدہ میں، انصار نے کہا خلیفہ ہم میں سے، مہاجرین نے کہا ہم میں سے، آواز آ گئی منا امیر ومنکم امیر، لیکن بات کو سمجھنا، سیدنا صدیق آئے، کیا کہا؟ لوگوں بات توجہ سمجھنا، سیدنا صدیق آئے، دلیل دی، اور دلیل کیا ہے؟ الائمۃ من، کہا سعد بن عبادہ انصار کا سردار ہے، کہا عبادہ سعد بتا، کیا رسول اللہ نہیں کہا الائمۃ من قریش، حکمران کن میں سے ہوگا؟ قریشی میں سے، کہا صدقتا، کہا صدیق تو نے صحیح کہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ سعد بن عبادہ انصاری سردار بھی ہے، کوئی ایک انصاری بتا اور جس نے سعد بن عبادہ کا بھی لحاظ رکھا ہو، صدیق کا ہاتھ ہے، انصاری بھی آئے، مہاجر بھی آئے، کوئی اختلاف رہ گیا؟ ختم کہاں پہ ہوا؟ دلیل آئی؟ ایمان سے بتا کچھ ایک موقع دے دے، جمل کا ہو، صفین کا ہو، تحقیم کا ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی حدیث عمار کو بطور دلیل پیش کیا؟ چلو دوسرے انداز میں آ جاؤ، تحقیم ہو گئی، آگے بڑھیے۔ کہنے لگے، میں نے کہا کون وارث ہے؟ کہنے لگے حسن و حسین۔ میں نے کہا ایمان سے بتا سیدنا حسن و حسین رضی اللہ، سیدنا حسن نے صلح کی سیدنا معاویہ سے پشین گوئی تھی تیرے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اللہ کروائے گا۔ اللہ نے وقت لایا، مجھے ایمان سے بتا شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ نے کہیں پر بھی حدیث عمار کو پیش کیا؟ سیدنا حسین نے کہیں پیش کیا؟ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے ایک وقت دیا، ہمارے بزرگ تھے شیخ
جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، شاہ وزیر رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، آپ کے پاس علمی موتی بکھیرتے رہے۔ الحمدللہ آج اللہ نے ان کے ورثاء بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں، اللہ ان کے علم میں برکت پیدا فرمائے۔ ابھی ان سے پوچھ لیجئے، ایمان والوں کو ایک موقع تھا، پتہ ہے یہ فیصلہ کب جا کے بات نکھری کہ دونوں گروہوں میں حق پہ کون تھا؟ لوگوں جمل میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلا، دونوں گروہ اتحاد پہ کھڑے تھے، کسی کو نہیں پتہ حق پہ کون ہے۔ سیدنا علی، سیدنا جو صفین کے اندر بھی، تحقیق میں بھی مسئلہ کہاں میں بنا؟ جب خارجیوں سے جنگ ہوئی اور خوارج کی جنگ کے اندر وہ ایک جو ہے وہ ٹنڈا آدمی جب اس کو تلاش کیا گیا، تب جا کے فیصلہ ہوا جو میرے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، اس کا مصداق کہ یقتلہ اول الطائفتین بالحق، خوارج کے ساتھ جنگ کے بعد جا کے یہ نکھرا کہ دونوں جنگوں میں حق پہ دونوں تھے، لیکن حق کے زیادہ قریب سیدنا علی کا گروہ تھا۔ اس سے پہلے کسی کو بھی اس بات کا نہیں تھا۔ میں نے کہا مجھے ایمان سے بتا، جو دعویٰ تو لے کے آیا ہے، نہ یہ دعویٰ سیدنا علی کا، نہ حسن کا، نہ حسین کا رضی مقدمہ اہل بیت کا، ان کے گھر سے کو دلیل تو دو، ان کا کو دعویٰ تو دو۔ مدعیوں کو دعویٰ ہی نہیں، اور مدعیوں کی یہ دلیل ہی نہیں، مدعی اس پہ کھڑے ہی نہیں۔ کہنا ہے تو کون؟ کہنا میں خام خواہ۔ ایسے لوگ یہ سیر کیا ہے؟ پھر اور تھوڑا آگے بڑھیں گے، یہ کوئی جنگ جمل، جنگ صفین۔ میں نے کہا اس پہ بحث نہیں کرتے۔ کہتا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے۔ کہتا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جماعت محدثین کا اتفاق اجماع ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مخلص تھے، مومن تھے، جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، جو ہوا رب نے معاف کر دیا، اس لیے وہ سارے جنتی مغفور ہیں، نہیں بحث کرتے۔ کہتا جی محدثین کیوں بنی ہے؟ میں نے کہا چل نہ مان۔ میں نے کہا چلو پھر ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، محدثین کی بات کوئی لا علمی والی نہیں ہے، بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ ایمان کعبہ کے رب جب تو اس میں بحث کرے گا، پھر لا محالہ یا سیدنا علی کی طرفداری میں جائے گا، یا سیدنا معاویہ کی طرفداری میں جائے گا، یا ناسبیت میں گرے گا، یا رافضیت میں گرے گا۔ پھر تیرا دل صاف نہیں رہے گا، پھر تیرے دل میں یا رافضیت پمپے گی، رافضیت، یا پھر تیرے دل میں ناسبیت جائے گی، پھر تو اہل السنہ کے رستے پہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا بحث کیوں نہ کروں؟ میں نے کہا اس لیے کہ بحث کرنا فسادیوں کا طریقہ ہے۔ کہتا دلیل؟ میں نے کہا دلیل دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جو معاملات حل ہو جائے، میں نے کہا ایمان سے بتا چلو حضروں کی بات کر لیتے ہیں۔ دو جماعتیں حضروں میں لڑ پڑے، دو قبیلے، دو گروہ لڑ پڑے، جو بھی اونچ نیچ ہوگی، ظاہر جب لڑائی ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ، نقصان دونوں طرف ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اور گاؤں کا جرگہ بیٹھا، دونوں کی صلح ہو گئی، معاملات رفع دفع ہو گئے۔ اب ایمان سے بتاؤ جب دونوں کی صلح ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی، حال صاحب دونوں مل گئے، باتیں پچھلے والی مٹ گئی، تو ہون ایک وچوں اٹھے کو حضروں چوں تے یا باہروں آ کے صلح تو ہو گئی ہے، فلانے نہ ہوئی زیادتی ہو۔ اچھا ایمان سے بتا اب یہ اس کو تکلیف کیا ہوئی ہے؟ اس کو صلح پسند سارے پنجابی کے لیے پھپھے کٹنی ہے، جنہوں سارے عام اور نا کار ملا فساد فی سبیل اللہ، یہ وہ ہیں خام خواہ کے علم کے محققین جنہیں اصل تکلیف ہے وہی اشتر نقی والی، وہی جو قاتلین عثمان والی، وہی سبائی فسادیوں والی، جنہیں برداشت نہیں تھا جمل میں یہ مل جائیں، جنہیں برداشت نہیں تھا تحکیم میں خارجی کہ مسلمان جڑ جائیں، اب جڑ گئے، اسے برداشت نہیں ہو رہا، کہندہ ہو تو گئی ہے صلح، پر وہ جڑی گل سے بلانا او آخر جی میں ہوں میں تلوار لے کے آ جانا سی، میں نے تلوار، میں نے کہا اللہ جو لائبریری سے تو باہر نہیں نکلتا، تلوار لے کے آ جانا تھا، تجھے اکیڈمی سے تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، موت سے تجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اکیڈمی سے باہر نہیں تھا، میں ہوتا میں تلوار لے کے آ جاتا، تو لگتا کیوں نہ تھا؟ تیرا رشتہ کیا ان کے ساتھ؟ وہ بھائی تھے، ہوگی مسئلہ اونچ نیچ ہو جاتی بھائیوں میں، قرآن نے نہیں کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ قرآن نے تو لڑائی کے باوجود بھی کیا کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور لڑائی کے باوجود بھی ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، لڑ پڑے او مایا پھر بھی لڑائی ہو جائے، وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور لڑائی ہو جائے صلح کرائی دیے، آگ نہیں لائی دی۔
ماحول کو جو ہے ہوا دے کے خراب، فاصلحوا بینہما انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بینہما، کیا کرانا ہے؟ ہوں صلح ہو گئی تو ہوں جڑا کہندا نہیں جی وہ جمع فلانے نے انج کیتا تھی اچھا تجھے کس نے حق دیا؟ جب ان کی صلح ہو گئی وہ راضی ہو گئے، انہوں نے اپنا مقدمہ ہی چھوڑ دیا، وہ ایک بھائی تھے وہ مل گئے، تو ہوں اٹھ کے کہندا اوئے تاڑنا زیادتی ہوئی ہے وہ فلانے سے، اس کا مطلب کیا؟ کون ہے یہ رافضی ہے، یہ خارجی ہے، یہ سبائی ٹولے کا فرد ہے، کیوں؟ اسے برداشت نہیں صلح ہوئی، کیوں ہے؟ محدثین اسی تو کہا ہے کہ جب صلح ہوگی تو اس پہ بحث کرنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تنقید فسادیوں کا شیوا ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ فساد نہیں مچاتے، وہ اصلحوا بینہما۔ اور نہیں جی دیکھو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو جنگ جمل صفین ہوگی، مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ قتل عثمان کا تھا، کہندے پھر بدلہ لے لیا بعد اعتراض دیکھا سبحان کا، سادہ لوگوں کے زیر خراب کرنے، لوگوں کو پاور کرا کے معاذ اللہ، شاید سیدنا معاویہ جو حکومت بھی لڑ رہے ہیں، کہندے اس سے لڑائی ہوگی، صلح ہو گئی، کہندے پھر بدلہ لیا۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، جب لڑائی ہوتی ہے دونوں فریقوں میں، پھر جو ہے زخمی بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، جب دونوں فریقوں کی صلح ہو گئی، میں نے مثال حضروں سے دی ہے، ایمان سے صلح کے بعد کس سے بدلہ لینا جائز ہے؟ اور دنیا دار ہو، دنیا کی پنچایتیں دیکھتے ہو اور جرگے بیٹھتے ہیں، جب دو بھائیوں کی صلح ہو گئی، دو خاندانوں کی صلح ہو گئی، دو قبیلوں کی صلح ہو جائے، اور قتل ادھر بھی ہوئے، قتل ادھر بھی ہوئے، نقصان ادھر بھی ہوا، نقصان ادھر بھی ہوا، اچھا صلح کے بعد بندہ کہے صلح تو ہوگی پر میں بدلہ لے کے رہنا ہے، ایمان سے بتاؤ صلح ہے؟ پھر یہ کیا کرے گا؟ صلح کو توڑے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر مسئلہ صلح کا بھی نہ ختم ہوتا تو سیدنا معاویہ اپنی آخر حد تک بدلہ لیتے، لیکن جب صلح ہو گئی، صلح کا تقاضا ہے کہ اب اس کا احترام فرض ہے، اور یہ نبی محمد کی صداقت ہے۔ میرے نبی نے پہلے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصبین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ مسلمانوں جو مت صلح کروائے۔ کہتے نہیں جی بڑی تکلیف ہے سیدنا معاویہ سے، معاویہ نے یوں کر دیا، معاویہ نے۔ میں نے کہا کعبہ کے کیسے کون ہے تو؟ ہم محب اہل بیت ہیں، حسینی ہیں۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ تھوڑا لفظ بدل، حسینی نہیں شیطانی ہو۔ کہتا نہیں حسینی ہے، میں نے کہا نہیں شیطانی ہے، کہتا نہیں حسینی، میں نے کہا نہیں شیطانی۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا مجھے ایمان سے بتا کہ جب میرے نبی نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من صلح ہو گئی۔ کس نے صلح کی؟ شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن حسن ابن علی نے۔ غیر مشروع صلح کوئی کسی قسم کی شرط نہیں ہے۔ پتہ کن کو تکلیف تھی؟ جب کبھی آقا جواد نقوی، وہ لاہور کے اندر ایک رافضی شیعہ جو اس سے جگہ پڑھ دینا کبھی اس کو، بڑا چیخا کہ کبھی کہنے لگا سیدنا حسن بڑے مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا سارے شیعہ نے علی غدار سن۔ کہتا بڑی دیر میں یہ لفظ چھپا کے رکھا کہ سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ کے خلاف ساری دشمنی کرنے والے، سیدنا حسین پہ حملہ آور، ان کا گھر لوٹنے والے سارے شیعہ تھے۔ کہتا بڑی دیر میں نے یہ بات چھپا کے رکھی ہے، لیکن آج مجبور ہو کے بیان کر رہا۔ کون؟ آغا جواد نقوی شیعہ رافضی ہے، اور محقق ہے شیعہ کا، وہ بھی مانتا ہے کہ شیعہ نے علی بھی اہل بیت کے غدار ہی ثابت ہوئے۔ میں نے کہا کہتا حسینی، میں نے کہا نہیں شیطانی، کہتا نہیں حسینی۔ میں نے کہا ایمان سے بتا جو بغض معاویہ میں مرا وہ شیطانی ہے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا ایمان سے بتا معاویہ نے صلح کی؟ کہتا جی کی۔ میں نے کہا اپنی مرضی سے، میں نے کہا ایمان سے صلح کی پیشین گوئی تھی؟ کہتا جی تھی۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کاف جو ہے اپنے بھائی حسن حسین سے بھی کہا، سیدنا حسین کے حسن کے علی کے سیدنا معاویہ کو خلافت دے دی۔ کیا مانا سیدنا معاویہ کو؟ کیا مانا؟ خلیفہ کس کا؟ سیدنا حسن کا؟ سیدنا حسین کدھر تھے؟ کہا بھائی اے حسین رضی کم فبایعہ فإنہ امامی، کہا حسین کھڑے ہو رضی اللہ عنہ، معاویہ کی بیعت کرو، یہ میرا بھی امام ہے۔ قم فبایعہ فإنہ امامی، یہ میرا
امام ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا مقتدا ہے، یہ میرا قائد ہے۔ معاویہ قائد ہے حسن و حسین کا، شہزادہ جنت کا۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، حسینی وہ ہوتا ہے جو سیدنا معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے۔ جس کے دل میں بغض معاویہ وہ حسینی نہیں، وہ شیطانی ہے۔ کیوں؟ حسین تو خلیفہ مانتا ہے کس کو؟ معاویہ کو۔ حسین سیدنا حسن تو خلیفہ مانتے ہیں کس کو؟ سیدنا معاویہ کو۔ تو اگر تو اصلی حسینی ہوتا تو تیرا محبت ہوتی کس سے؟ سیدنا معاویہ سے۔ اور تیرا وہ اسی لیے تو امام نسائی نے کہا، امام عبد البار نے ایسے نہیں لکھا، امام نسائی نے کہا لوگوں ہر گھر کو ایک دروازہ جاتا ہے، ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ فمن نکر فمن جو ہے دکل باب، جو آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر جانا چاہتا ہے۔ فرمایا لوگوں معاویہ جو ہے، فرمایا فإنہ باب الاسلام، فرمایا لوگوں میرے سیدنا معاویہ جو ہیں، امام نسائی کا یہ قول ہے، ابن عبد البر نے نقل کیا، کہا جناب معاویہ جو ہے یہ اسلام کا دروازہ ہے۔ لوگوں من اراد المعاویہ فقد اراد الاسلام، لوگوں یاد رکھنا جو بدبخت سیدنا معاویہ پہ تبرہ کرتا ہے وہ کمینہ حقیقت میں اسلام پہ حملہ آور ہے، وہ اصلی حسینی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تو خلیفہ ہے ان کا۔ میں نے کہا چل ایک آدھ دن کی بات نہیں، ہو سکتا کو کہے او جی مجبوری سی، ہن بھرا بھائی تھا نا، بھائی کے احترام میں ماننا پڑتا۔ میں نے کہا بھائی تو بیچارہ 6 ماہ بعد شہید ہوگا، چلا گیا شہزادہ جنت سید حسن بن علی رضی اللہ عنہ دنیا کو چھوڑ گئے، اور سیدنا معاویہ کی خلافت 20 سال۔ کتنی خلافت؟ میں نے کہا بات جو ہے اب پتہ چلے حسینی کون ہے۔ یہ شیطان نے بڑے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہے، ہمارے حدیثوں میں کئی لوگوں کو یہ بھوت سوار ہوا ہے، اور ہے رافضیہ کے۔ اور یاد رکھو کعبہ کہ یہ حسینی یزیدی یہ اسلام کی تقسیم ہی نہیں ہے۔ جاؤ سلف صالحین کو پڑھو، ائمہ محدثین کو پڑھو، جاؤ ائمہ محدثین میں دکھاؤ حسینی تقسیم۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور صحابہ اکرام تو مسلمانوں کی لڑائیوں میں صحابہ اکرام پہ بننے والے جو لوگوں نے نام دے دیے، اللہ کی قسم صحابہ تو اس تقسیم کے بھی قائل نہیں تھے۔ نہ سمجھ آئے ابانہ کو پڑھو، نہ سمجھ آئے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی پڑھو، اور ان کے دیگر کتب میں موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بندے نے سوال کیا کہ 2 گروہ بن گئے ہیں، ایک قاتل عثمان کا جو قتل عثمان پہ بدلہ لینے والا ہے، ان کو لوگ عثمانی کہتے ہیں کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم نے بدلہ لینا کس کا؟ سیدنا عثمان کا، یہ عثمانی ہے۔ اور جو دوسری طرف ہیں کہتے ہیں خلافت قائم ہونی چاہیے، کریں گے، لے وہ سیدنا علی کے ساتھ ہیں، انہیں لوگ علوی کہتے ہیں۔ کہا عبداللہ آل رسول میں سے ہو، رسول مفسر قرآن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، ایک مسئلہ تو بات تو بتائیے، آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے؟ انت عثمانی ام علوی؟ فرمایا عبداللہ ذرا یہ تو بتائیے عثمانی ہو کہ علوی ہو؟ میں عبداللہ رضی اللہ عنہ انت عثمانی ام علوی؟ عثمانی ہیں کہ علوی ہیں آپ؟ قربان جاؤں مفسر قرآن پہ، ایمان والو صحابہ محمد سے زندگی جینا سیکھو، اصحاب محمد سے عقیدہ سیکھو، صحابہ محمد سے دنیا کی نسبتیں سمجھو۔ فرمایا لوگوں سن لو، لست عثمانیاً ولا علویاً بل علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کا فیصلہ ہے، کہا سنو لست عثمانیاً، میں عثمانی بھی نہیں ہوں۔ کیا سیدنا عثمان کا نہیں موقف تھا کہ کوئی جو قاتلین عثمان جو ہے ان کو کیفر کا موقف تھا، وہ چاہتے تھے یہ فسادی قتل ہوں، لیکن اس بنا پہ حزبیت بنا لینا، اس بنا پہ جماعتیں کھڑی کر۔ میں لست عثمانیًا ولا علویًا، میں عثمانی بھی نہیں، میں علوی بھی نہیں، تو کون ہو؟ بل علی ملت رسول اللہ، سر میں محمدی ہوں، محمد رسول اللہ کے دین پر ہوں۔ تو یہاں تو یہ تو رافضیانہ آئیڈیالوجی ہے، سارا مقدمہ ہی رافضیت کا ہے، جن کا مذہب دین کوفے سے شروع ہوتا ہے، جو کربلا سے شروع ہوتا ہے، جو سارے خود کر کے سیدنا حسین رضی اللہ، سیدنا حسن کے ساتھ غداری شیعہ نے علی کی، اور کوفے کی مسجد میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی ان کو شہید کرنے والے خارجی، اس سے بھی آگے سیدنا حسین سے بے وفائی کرنے والے کون تھے؟ میری اپنی بات نہیں، اٹھا شیعہ کتابوں کو، جب سیدنا حسین رضی اللہ نے کہا تھا اور لوگوں جاؤ مسلم نقیل شہید ہو گیا، لوگوں اب بھی کو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلے، فلا حرج علیہ، شیعہ کی کتاب حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ کعبہ کے رب کے در کربلا کا معرکہ کفر و اسلام کا معرکہ ہوتا تو ایمان سے بتا نبی محمد کا نواسا تھا، کٹ مرتا، نہ خود پیچھے ہٹتا، نہ صحابہ کو کبھی ساتھیوں کو بھی کہتا پیچھے
چلے جاؤ. کہتا لوگوں جو پیچھے چل رہا چلے جاؤ, جو چلا جائے گا کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا حسین بھی کربلا کی جنگ کو کفر اسلام کا مارکا نہیں سمجھتے, دھوکہ تھا کوفیوں کا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جو دھوکہ دیا ان کے بعد سمجھ آ گئی تھی کہ کوفی جو ہے وہ غدار ہے, کوفیوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے, بلا کے ہمیں جو ہے بے وفائی کی ہے ان ظالموں نے. تو کہا جانا چل جاؤ, ادھر نہ گیا قتل حسین سے مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کا. یہ رافضیوں کا ذہن ہے, یہ اسلام دشمنوں کا طریقہ ہے, یہ صحابہ محمد کا دشمنوں کا نعرہ ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں. اور اس سے جو ہے حسینیوں کے جدیدی ہو کہتے یزید کو کیا کہتے ہو, کی کون ہے تاڑا کی موقف ہے. میں کہا جی میرا موقف ہے 14 صدیاں پہلے ٹر گئے دنیا تو, اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ انشاء عزب انشاء غفر اللہ, میرے کو اپنے حساب سے نہیں لینا. شیخ القرآن مولانا محمد سعید شوقی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ شاہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. بندے نے سوال لکھ کے بھیج دیا, کہنے لگا سزا فرمائے یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. کہنے لگے 13 صدیاں گزر گئی امت کو لڑتے ہوئے, فیصلہ کر رہے باقی امت میں. یہ شیخ القرآن دے فیصلے گل لڑی ہے, میری بات پہ رہ گیا فیصلہ. یعنی 13 صدیوں میں امت نے مسائل کر لیا, ہو گیا حل امت کا, پہنچ گئی نتیجے پہ نہیں. لیکن میری گل ہے وہ تو پہنچنا جی, جو کرنے کا کام رہا تو صاحب یزید کا ہے. ابن تیمیہ نے بڑی کمال بات لکھی, اللہ کروڑ رحمت نازل کرے. شیخ ابن تیمیہ پہ کیا لگے لا نحبہ ولا نسبہ, نہ صحابہ محمد والی محبت کرتے ہیں نہ رافضی سے بغض رکھتے ہیں, نہ ان کو صحابہ محمد والی محبت کہتے ہیں جی نہیں جی حسینی ہے کوئی یزیدی. میں نے کہا یار یہ کون سی احترام تو نے کیا اہل بیت کا, ایمان سے بتا ایک یزید نہیں اور کروڑوں یزید پیدا ہو کے آ جائے. کعبہ کے رب کی قسم ہے اور ایک نیک متقی پرہیزگار انسان کے دل والے بن کے آ جائیں, اور سیدنا حسین کا تو شرف صحابیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابھی اہل بیت والا اعزاز الگ ہے, کیا کتنا بھی نیک امتی آ جائے صحابی کا درجہ پا سکتا ہے. تو یزید بھی تو تابعیوں میں آتا ہے نا, قطع نظر کیسا ہے. لیکن میں نے کہا سب سے زیادہ متقی بنا لو, لیکن کروڑوں یزید جو ہے متقی میں بن کے آ جائیں. یار وہ شرف صحابیت کا بھی مقابلہ, تو یار سیدنا حسین کی شان کا مقابلہ کدھر کرے گا. اب میں نے کہا مجھے بتا, حسینی دی تقسیم تو بنا لی, ایمان سے بتا یزید کو اٹھا کے حسین کے مقابلے میں لے کے آیا کہ سیدنا حسین کو ان کی منزل سے اتار کے یزید کے مقابلے میں لے کے گیا ہے. ہر دو صورتوں میں توہین کرے گا کس کی, اہل بیت کی. کیوں, اور تو نے تجھے مقابلے کے لیے یزید ہی ملا ہے, اور یہ تو مسلمان کا مقدمہ ہی نہیں ہے, یہ مسلمان کا مسئلہ ہی, یہ تو مسئلہ ہی رافضیت کے سٹیج کا ہے, اسلام دشمنوں کے سٹیج کا ہے, صحابہ محمد کے دشمنوں کا ہے. امت مسلمان کا یہ مسئلے نہیں ہے. کتنے لوگ گزرے ہیں, کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہے, سب میں ہوتی ہے, اللہ نے مجھ سے صاحب لینا. باقی اگر میں رافضی کتابوں پہ جاؤں تو معاملہ بہت دور نکلے گا, لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع جو ہے وہ ہے عظمت صحابہ, اور صحابہ کرام شخصیتیں کون سی ہیں, قرآنی. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہم نے یہی بات عرض کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو, سیدنا معاویہ, اچھا کہ ایسے بڑے بدبخت کہتے ہیں اللہ ہے جنتی لیکن بکواس ضرور کرنی ہے, یہ بھی شیطان لوگوں کا کام ہوتا ہے. بھائی ایمان سے بتا, کہنے لگے جی دیکھو امام بخاری نے بھی یہ یزید جو ہے, تم کیسے یہ نا معاویہ کی بات کرتے ہو, وہ معاویہ کی منقبت میں تو کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے, میں نے کہا ایمان سے بتا صحابی ہیں, کہتے جی ہیں. تو میں نے کہا اسی سے بڑی منقبت دکھا دنیا میں. کہتے سیدنا معاویہ کی شان میں کوئی نبی کی حدیث نہیں ہے. میں کہا صحابی ہے, کہتے جی ہے. میں نے کہا اس سے بڑا کوئی فضیلت اور مرتبہ دکھا. صحابیت سے بڑا امتی کے لیے کوئی شرف ثابت کر. ساری دنیا کے اولیاء اتقیاء ازکیاء سارے جمع کر لو, صحابی کا مقام کا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا ہے, صحابی. یہی منقبت مان نہیں ہے, اسی منقبت کا مقابلہ نہیں ہے, وہ الگ ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما, اللہ معاویہ کو دین کی سمجھ عطا فرما, اسے حساب اللہ عذاب سے اس کو محفوظ فرما دے. کتنے فضائل سے معاویہ کے. کہتے امام بخاری, میں نے کہا کسی بخاری کسی استاد سے پڑھو, شیخ محمد صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے سے بیٹھے ہیں, کسی عالم دین سے بیٹھ کے پڑھو تو میں سمجھا. کہتے ہیں امام بخاری نے پھر پوری بخاری سے منقبت صحابہ کا باب تو باندھا ہے. سیدنا معاویہ کی باری ہے تو باب و ذکر معاویہ, وہاں فضیلت نہیں بیان کی. میں نے کہا کاش تجھے بخاری آتی ہوتی. پڑھتے ہیں جو بلا محبت رسول بخاری, آتا ہے ان کو بخار, آتی رہی ان کو. میں نے کہا اچھا
ایمان سے بتا چچا عباس کی فضیلت ہے؟ کہتے بالکل ہے۔ میں نے کون ہے؟ کہنے لگے ام رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا چچا۔ اور رسول نے فرمایا ام الرجل سن وہ ابی ہے، انسان کا جو چچا ہوتا ہے نا وہ باپ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ ام الرجل سن وہ ابی ہے۔ میں نے چچا عباس کی فضیلت ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا امام سیدنا معاویہ کی باری بخاری میں، تو امام بخاری باب ذکر معاویہ کہہ دیا۔ اگر بات ہے چچا عباس کی، ذرا بخاری میں فضیلت کے لیے باب تو دکھا۔ جب چچا عباس کی باری آئی تو آیا باب ذکر عباس ابن عبد المطلب، من کا تو باب تو وہاں بھی نہیں باندھا۔ کیا خیال ہے پھر؟ جو ذہن سیدنا معاویہ کے بارے میں ہے چچا عباس کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اگر بات طلحہ بن عبید اللہ کی، اشرم مبشرہ میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو ہے حنظلہ بھی ہیں، اشرم مبشرہ میں سے ہیں، لیکن جب باری آئی منقبت کی، باب ذکر طلحہ ابن عبید اللہ، منقبت باب تو وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی باب ذکر ہے طلحہ ابن عبید اللہ۔ یار کسی استاد سے بیٹھ کے پڑھو، تمہیں اللہ جو ہے وہ سمجھ دے، اللہ ہدایت دے، اللہ نے توفیق دی۔ پھر انشاءاللہ کہ ملاقات بات کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ دین سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ماشاءاللہ تمام دوست احباب کا بہت زیادہ مشکور ہوں میں بھی اور میری پوری ٹیم۔